السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ TRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے بلقیس بانو عصمت ریزی معاملے کے مجرمین کی معافی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عصمت ریزی اور قتل جیسے گھنونے جرائم کے مجرموں کو ملک کی آزادی کے موقع پر رہا کرنا یوم آزادی کی مبارک دن کو داغدار کرتا ہے۔ انہوں نے مجرموں کی رہائی کے واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی BJP حکومت نے 5 مہینے کے حاملہ بلقیس بانو کی عصمت دری اور اس کی 3 سالہ بیٹی کے قاتلوں کو معاف کر کے وحشیانہ سوچ کو فروغ دیا۔ یہ قانون وہ انصاف کی روح اور مکمل طور پر انسانیت کے خلاف ہے۔ کویتا نے کہا ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ بلقیس بانو کے درد اور خوف کو محسوس کر سکتی ہیں۔ جس طرح عصمت دری کرنے والوں اور قاتلوں کو جیل سے رہا ہونے پر عزت دی گئی، وہ مہذب معاشرے کے منہ پر تماچا ہے۔ اس خطرناک عمل کو شروع میں ہی روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون پر سب کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قاتلوں کی معافی کا یہ شرمناک فیصلہ واپس لیا جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کا اپنے طور پر نوٹ لے اور اس معاملے میں مداخلت کرے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کمپلیکس کے تعمیری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ تعمیری کاموں کو جلد مکمل کرے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر عمارت و شورا پرشانت ریڈی کو ہدایت دی کہ سیکریٹریٹ کمپلیکس کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں۔ میڈچل سے وابستگی کے بعد چیف منسٹر سیدھے سیکریٹریٹ کمپلیکس پہنچے تھے اور زیر تعمیر تمام بلاکس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں اور انجینئر سے سوال کیا کہ تعمیری کام طے شدہ ڈیزائن کے مطابق جاری ہے یا نہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہر بلاک اور ہر ڈپارٹمنٹ کا دفتر ڈیزائن کے مطابق خوبصورت ہونا چاہیے۔ KCR نے تجویز پیش کی کہ ایک ہی وقت میں کاموں کی تکمیل کے دوران ضروری احتیاط برتی جائے۔ KCR نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور سلیب کی تعمیر اور عمارتوں پر گنبدوں کی تنصیب اور انٹیریئر کاموں کے علاوہ فرنیچر کے بارے میں بھی KCR نے عہدیداروں سے سوالات کیے۔ وزراء کے چیمبرز، میٹنگ ہالز، ویٹنگ رومز کی تعمیر کا چیف منسٹر نے جائزہ لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر پر رومال ڈالے صرف ڈائیلاگز بولنا کافی نہیں ہوتا۔ مودی نے اپنی تقریر کے دوران ملک کے فائدے کے لیے کیا ایک لفظ بھی بولا۔ KCR نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اپنی تنقیدوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 سال سے اقتدار میں رہنے کے باوجود مودی نے کچھ نہیں کیا۔ KCR نے کہا کہ میں نے اس امید کے ساتھ وزیر اعظم کی تقریر سماعت کی کہ شاید وہ آئندہ 2 سالوں کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گے، لیکن مودی نے ملک کے مفاد کی خاطر کوئی ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا۔ بے روزگاری بڑھتی جا رہی، روپے کی قدر میں گراوٹ ہو رہی، اس لیے موجودہ حکومت کو گھر کا راستہ دکھا کر اچھی حکومت لانے میں ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ KCR نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج تک کیے وعدوں میں ایک بھی پورا نہیں کیا۔ 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا مگر 15 پیسے نہیں دیے۔ عوام ان ناپاک طاقتوں کو سبق سکھائیں گے۔ سینئر کانگریس لیڈر و سابق نائب صدرنشین محکمہ قومی آفات سماوی حکومت ہند ششی دھر ریڈی نے تلنگانہ کانگریس چیف ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ششی دھر ریڈی نے ریونت ریڈی کے طریقہ کار پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر نے تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے انچارج منیکم ٹیگور کو بھی آڑے ہاتھ لیتے ہوئے انہیں سینئر لیڈران کی انسنی کرنے والا شخص قرار دیا۔ ششی دھر ریڈی نے ورنگل میں ریتو ڈکلریشن سبھا کے دوران سابق صدر کانگریس راہل گاندھی کے بیان پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ششی دھر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ PCC چیف ریونت ریڈی اکثر و بیشتر اپنی ہی پارٹی کے سینئر لیڈران کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان کے رویے اور کام کرنے کے اسٹائل سے ریاست میں کانگریس کو ناقابل یقین نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تاحال کئی سینئر لیڈران پارٹی کو خیرآباد کر چکے ہیں، جبکہ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے انچارج منیکم ٹیگور بھی ان حالات سے واقف رہتے ہوئے وہ ریونت ریڈی کے لیے ایک ایجنٹ کی طرح بنے بیٹھے
ہیں اور ہر ایک کارگزاری ان کے لیے پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مینارٹیز اسٹڈی سرکل کے زیر اہتمام یونین پبلک سروس کمیشن کے CSAT 2023 کے لیے اقلیتی طلبہ کو کوچنگ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تعلیمی سال 2022-23 میں کوچنگ کا اہتمام کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر مینارٹیز اسٹڈی سرکل شاہنواز قاسم کے مطابق کوچنگ کے سلسلے میں رول آف ریزرویشن پر عمل کیا جائے گا اور خاتون امیدواروں کو 33.33% اور جسمانی معذورین کو 3% تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ ایسے تمام اقلیتی امیدوار جو پہلی مرتبہ مینارٹیز اسٹڈی سرکل کوچنگ میں شرکت کے خواہشمند ہیں انہیں اسکریننگ ٹیسٹ میں حصہ لینا ہوگا اور میرٹ کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ امیدواروں کے والدین اور سرپرستوں کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ امیدوار 22 اگست سے آن لائن درخواستیں ویب سائٹ www.timris.telangana.government.in پر داخل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جنرل اور پیشہ ورانہ ڈگری کے حامل امیدوار جن کا تعلق مسلم، کرسچن، سکھ، جین، بدھسٹ اور پارسی طبقات سے ہو داخلے کے اہل ہیں۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. CCPA سینٹرل کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی نے غیر معیاری پریشر کوکر فروخت کرنے پر فلپکارٹ پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ کمپنی کو گاہکوں کو 1 لاکھ روپے بطور ہرجانہ ادا کرنے ہوں گے۔ فلپکارٹ سے کہا گیا ہے کہ ان میں 598 پریشر کوکروں کو واپس لے جو کوالٹی کنٹرول آرڈر پر کھرا نہیں اترتے ہیں اور گاہکوں کے پیسے واپس کریں۔ امیر کبیر صنعت کار اور اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی کو مرکزی حکومت نے CRPF کمانڈوز کی زیڈ زمرہ کی VIP سیکیورٹی دی ہے۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آل انڈیا کور پیمنٹ بنیاد پر ہوگا۔ توقع ہے کہ گوتم اڈانی کو ماہانہ 15 تا 20 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ مرکزی سیکیورٹی ایجنسیوں نے صنعت کار کو لاحق خطرے کی جو رپورٹ تیار کی تھی اس کی بنیاد پر 60 سالہ گوتم اڈانی کو یہ سیکیورٹی دی گئی ہے۔ 2013 میں مرکزی حکومت نے ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے سربراہ مکیش امبانی کو CRPF کمانڈوز کی زیڈ زمرے کی سیکیورٹی دی تھی۔ اس کے چند سال بعد ان کی بیوی نیتا امبانی کو اس سے کم تر زمرے کی سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف یونین میڈل سے نوازا ہے۔ پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف کو یہ اعزاز 2 طرفہ تعلقات کے فروغ میں ان کے نمایاں کردار کے اعتراف میں دیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر موجود ہیں جہاں انہوں نے UAE کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی و سیکیورٹی تعاون اور مشرق وسطی میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان خوشگوار تعلقات اور بھائی چارے کے گہرے جذبے کی ایک عظیم تاریخ ہے جو ایک پائیدار شراکت داری میں تبدیل ہو رہی۔ اس سے قبل 26 جون 2022 کو سعودی ولی عہد اور نائب وزیر اعظم محمد بن سلمان نے پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نوازا تھا۔ 9 جنوری 2021 کو انہیں بحرین کے ولی عہد نے بحرین آرڈر فرسٹ کلاس ایوارڈ کا اعزاز عطا کیا، جبکہ 5 اکتوبر 2019 کو اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے آرڈر آف ملٹری میرٹ سے نوازا تھا۔ اسی طرح پاکستان کا دورہ کرنے والے روسی سفیر نے آرمی چیف کو 27 دسمبر 2018 کو کامن ویلتھ ان ریسکیو اینڈ لیٹر آف کمنڈ
فاؤنڈیشن آف رشین مانیٹرنگ فیڈریشن کا اعزاز کیا تھا۔ قبل از 20 جون 2017 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ترکی لیجن آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malikpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।